اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ بنی اسرائیل یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کیا بندر بن گئی اور اس قوم کو یہ سزا کیوں دی گئی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام 965 قبل مسیح فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ محمد بن اسحاق حضرت وہب بن منبع کے حوالے سے تحریر کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پست قد کے تھے، آنکھیں نیلی تھیں، جسم پر بال بہت کم تھے، چہرے سے پاکیزگی جھلکتی تھی، نہایت ہمدرد، بہادر، قوی اور نیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی قوت تحفہ خداوندی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل نبوت بنی اسرائیل میں آل علوی بن یعقوب میں چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یہودا بن یعقوب میں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے پہلی دفعہ دونوں اعزازات ایک ہی شخص میں جمع فرما دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی، رسول اور بادشاہ بھی تھے۔ انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم میں خلیفہ کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ ص میں آیت نمبر 26 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ مفسرین کے مطابق یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن صرف عبادات کے لیے مخصوص تھا، اور اس دن مچھلی کا شکار سمیت ہر دنیاوی کام ممنوع تھا، لیکن سمندر کے کنارے آباد مچھلی کی شوقین ان لوگوں نے حکم کی نافرمانی کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا اور 3 دن بعد وہ سب مر گئے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہود نے شروع میں تو ہیلے بہانے کر کے مچھلیاں پکڑ لیں، پھر عام طور پر شکار کھیلنے لگے تو ان میں 2 جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت میں ساحلے لوگ تھے جو انہیں اس کام سے روکتے تھے، جبکہ دوسری جماعت نافرمان لوگوں پر مشتمل تھی۔ پھر بستی کے بھی 2 حصے کر لیے گئے اور ان کے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے۔ ایک روز ایسا محسوس ہوا کہ جس حصے میں نافرمان لوگ رہتے ہیں سناٹا چھایا ہوا ہے، بلکہ وہاں جا کر دیکھا گیا تو وہاں رہنے والوں کی صورتیں مسخ ہو چکی تھیں۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے جوان بندر اور بوڑھے خنزیر بنا دیے گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مشق شدہ شکلوں والے یہودی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتا ہے تو ان کی نسل نہیں چلتی، بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنزیر تو دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ ناظرین گرامی، ان لوگوں نے اکثر کام احکام تورات کے خلاف شروع کر دیے تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں۔ یہ سب چیزیں کتاب تورات میں حرام تھیں، لیکن ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور حرام کردہ چیزوں پر کاربند ہو گئے۔ جب اس قوم نے اللہ کی نافرمانی شروع کی تو اللہ نے آزمائش کے طور پر دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن وہ ساحل پر آ کر اپنے کھیل کھول میں مشغول رہیں اور باقی دنوں میں واپس دریا میں پھیل جائیں۔
جب یہودیوں نے ہفتے کو مچھلیوں کو ساحل پر دیکھا تو انہوں نے ایک ہیلا تلاش کیا کہ انہوں نے دریا کے کنارے چھوٹی چھوٹی نہریں کھود کر وہاں اپنے جال ڈال دیے، کیونکہ جب ہفتے کو مچھلیاں آئیں تو واپس دریا میں نہ جا سکیں اور اتوار والے دن وہ یہودی اپنی ضرورت اور آرزو کے مطابق پکڑ کر ان کو کھا لیں۔ انہوں نے اپنی دانست میں یہ ہیلا کیا، لیکن یہ ہیلا بھی ان کے کام نہ آیا اور مچھلیاں اتوار سے پہلے ہی نہر سے نکل کر دریا میں واپس چلی جاتی تھیں۔ پھر ان سے مزید رہا نہ گیا تو وہ ہفتے کے دن نہر میں آتے اور مچھلیوں کا راستہ بند کر دیتے کہ واپس دریا میں نہ جا سکیں، اور اتوار کے دن وہ ان کو پکڑ کر کھا لیں۔ انہوں نے اپنی دانش مندی سے خوب کام لے کر اللہ کو چکمہ دینا چاہا، لیکن اللہ تو ان کی تدبیروں سے خوب آگاہ تھا کہ وہ ایسا کر کے عذاب الہی کو دعوت دے رہے تھے۔ پھر ان لوگوں میں 3 فرقے ہو گئے، ایک تو وہ تھے جو شکار کرتے تھے، اور دوسرے لوگ وہ تھے جو باز آ گئے تھے، نافرمانیوں سے برابر منع کرتے رہتے تھے، اور تیسرے وہ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ان میں بہتر وہ تھے جو منع کرتے رہتے تھے، اور منع کرنے والوں نے شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا اور کہا، کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جن کو اللہ ہلاک کرے یا ان پر عذاب مسلط کرے؟ تو وہ لوگ ان سے سن کر بولے کہ تم ہمیں ڈراتے ہو، ہم ہر ایک سے زیادہ طاقتور ہے اور ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جبکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آئے تو عذاب کا دن آن پہنچا۔ ناظرین گرامی، انہوں نے اپنے درمیان پہلے ہی ایک دیوار بنا لی تھی۔ جب وہ نیک لوگ صبح کو اٹھے اور دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے تھے، اور ان نافرمان لوگوں کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ اپنے قرابت دار کو پہچان کر ان کے پاؤں میں اپنا سر رکھ کر پاؤں چاٹنے لگتے تھے، اور بالآخر وہ اپنے برے حال سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ ناظرین گرامی، اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کی نافرمانی کے سبب ان کے چہروں کو مسخ کیا گیا، یعنی ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئیں، اور ہم لوگ چونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اس لیے اس زمانے میں گناہ کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہمارے چہرے مسخ نہیں کیے جاتے۔ لیکن یاد رہے، قیامت کے دن نافرمانی کی سزا ذلت مسخ سے کم نہ ہوگی۔